السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وبرکاتہ۔ میں خیریت؟ ٹھیک ہوں، اللہ اچھا کا سر، شکر گزارش یہ ہے ہے۔ کہ اس میں مولانا مسعود صاحب جو ہیں وہ تقریباً آپ کے والی ہی بات کہہ رہے ہیں اوکے، کہ باقی کے ایام میں جو ہے ہونا ضروری ہے۔ اگر فزیکل ریلیشن بناتے ہیں، اس میں بات تھوڑی سی تبدیل ہے کہ جی اگر آپ فزیکل ریلیشن بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ شرعی نہیں ہے، اس میں گناہ ہے، پر طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کو بالکل، تھوڑا سا بہتر کریں اس بات کو میں نا۔ سمجھا۔ آپ کہتے ہیں طلاق چونکہ غیر شرعی ہے، طلاق ہوگی نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی پر غیر شرعی ہے، گناہ ہے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، یہ اصل میں بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور طلاق کے مسائل پر گفتگو جو سعودی عرب کے علماء کیا کرتے ہیں، گھروں کو سدھارنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ فریقین سے بات کی جائے، اور طلاق بدعی ہوئی ہے، طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا فیصلہ تبھی ہو پائے گا جب دونوں سے بات کی جائے یا تفصیل سے بات ہو۔ اس لیے آپ کے اس چینل نے ایک فیس رکھی ہے، جسے آپ کاؤنسلنگ سیشن کی فیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو جب آپ پے کر دیں گے تو ہم آپ کو تسلی سے وقت دیں گے، اور آپ کی گفتگو کو تفصیل سے سننے کے بعد سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کی فتاوی جات کی روشنی میں آپ کو رائے سے نوازا جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سوال بھیج دیا ہے وہاں سے جواب آ جائے گا، تو یہ طریقہ کار غیر مناسب ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا تعین سننے کے بعد، یا ہمارے یہاں تو انڈیا پاکستان میں یہ اکثر لوگوں کو سلیقہ بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے سوال کیا جائے گا طلاق کے بارے میں۔ آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں نا، بھائی صاحب نے اصل میں ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عاقل صاحب یا سعودی عرب کے علماء کا موقف ہے، وہی موقف مفتی طارق مسعود کا بھی ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے، بدعت ہے جس طریقے سے دی جا رہی ہے انڈیا پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے کہ اس کو کس طریقے سے ہم سمجھیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک ریاض سے صاحب سماحت الشیخ سے پوچھ رہے ہیں سلام کے بعد، هل يقع الطلاق البدعي كأن يطلق الرجل 3 دفعة واحدة؟ بدعی طلاق جو ہوتی ہے، کیا یہ واقع ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے، أو يطلق في طهر واقع فيه؟ اور ایسی پاکی اور ایسے طہر کی حالت میں طلاق دے جبکہ وہ حیض سے نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ ہم بستری کر لی گئی تھی؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر اور اب ابن عمر کی وہ جو حدیث ہے، أمره النبي أن يراجع حينما طلق في طهر آپ علیہ السلام نے جب اس کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ رجوع کر لیں اپنی بیوی سے، کیونکہ انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی۔ الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون بالعدد۔ یہاں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، وہ یہ کہ بدعی طلاق کو کنسیڈر کرنے کے لیے دراصل اس کے کچھ پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا۔ پہلو کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ کس پیریڈ میں اس کو طلاق دی گئی ہے۔ پیریڈ سے مراد یہ کہ وہ وقت آیا عورت کو طلاق دینے کا صحیح وقت تھا یا نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کو اگر آپ پڑھیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یہاں ایک خاص تعین کر دیا گیا ہے کہ انہیں، ان عورتوں کو کب طلاق دی جائے گی۔ اما بالعدد، جب عدد کی بات کی جائے گی، اگر آپ نے عدد
کی جو بدعی طلاق ہے اس کو سمجھنا ہے. هو يطلق ثلاثا بكلمة واحدة. آپ اپنی بیوی کو یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے ایک ہی مجلس میں. يقول طالق بالثلاث. طالق بالثلاث، میں نے تو تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں. أو بكلمات يقول طالق ثم طالق ثم طالق. طالق طلاق طلاق طلاق، جو کہ ڈراموں سے آپ لوگوں نے سیکھا ہے. أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. یا ایسے کہہ دیا جائے کہ تجھے میں نے طلاق دی، تجھے میں نے طلاق دی، تجھے میں نے طلاق دی. أو أنت طالق وطالق وطالق. اور طالق و طالق و طالق، ایک کی متعدد جملے ہیں، متعدد طریقوں سے لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں رائج ہے. أو طلاق طالق طلاق طالق طلاق طالق. اور ایسے میں نے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی. کسی بھی زاویے سے، کسی بھی الفاظ سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو گویا کہ یہ آپ عدد سے کھلواڑ کر رہے ہیں. والسنة أن يطلق واحدة فقط. اب سنت یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے. ایک طلاق کا ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی، اب اس طلاق کو سنی طلاق یا سنت طلاق شمار کیا جائے گا. هكذا السنة ہکذا سننا، یہی سنت ہے. لا يزيد عليها لأنه قد يندم فيتراجع. آپ عام طور پر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے دی اور پھر آدمی ندامت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے. اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ میں نے تو طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تھا. بیوی نے کہا، سالی نے کہا، پڑوسی نے کہا، ماں باپ نے کہا، ساس سسر نے کہا، بس چھٹکارا پانے کے لیے طلاق طلاق طلاق، اور پھر سر پکڑ کے بیٹھ دیتے ہیں، رو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. ولا يغلق الباب على نفسه. پھر اس کے بعد اپنے ملامت اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة. آپ نے، اللہ رب العالمین نے تو اس طلاق کو ایک ہی شمار کیا، ایک ہی شریعت میں اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ طلاق دیں، ایک مرتبہ طلاق دیں. قد يغضب قد يبدو له حال فيطلق ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع ذلك. تو یہاں ایک طلاق دینے کی مصلحت یہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دی، پھر اس طلاق کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ آپ شاید شرمندہ ہوں. لم يطلق بالثلاث. تو آپ کو 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے تھی. اب یہ جو 3 طلاقیں ہیں، لكن اب یہ جو 3 طلاقیں ہیں، ان 3 طلاقوں کو آیا 3 شمار کیا جائے گا؟ 3 نہیں شمار کیا جائے گا، 1 شمار کیا جائے گا. اور یہ طلاق چونکہ بدعی طلاق ہے، اس بدعی طلاق کو جمہور اہل علم کے یہاں اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے علماء اسے قبول نہیں کرتے. زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة. لا يقع الا، جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ تینوں ہو جاتی ہیں، لیکن سعودی عرب کے علماء ان 3 طلاقوں کو تسلیم نہیں کرتے. يقع بكل. اور یہاں 1 طلاق شمار کی جائے گی اگر وہ ایک ایسی پیریڈ میں دی گئی ہے جو کہ اس کو دینی چاہیے تھی. اگر اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے تو یہ طلاق بدعی ہے، اور مباشرت کرنے کے بعد طلاق دی ہے تو یہ طلاق بدعی ہے. اس طلاق بدعی کو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. الجمهور العلم على أنه يقع. جمہور کا، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو، شیخ ابن باز خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا موقف تو یہ ہے کہ یقع، لیکن صحیح جو احادیث سے اور قرآن کریم کی نص سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بدعی طلاق ہے. اور جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی یہ کہتے ہیں، تو مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا یہ بدعی، بدعت ضرور ہے، دینے والا گنہگار ضرور ہے، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی اس کی یہ طلاق ہو رہی ہے. سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے، حدیث علماء کا موقف یہ ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے شیخ ابن باز نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وقد رأى شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انه لا يقع الا واحدہ كما لو طلق بالثلاثہ بكلمة واحدہ. یہاں اس طلاق کی اما بدعی من جہت الزمان، جب وقت کی بات کی جاتی ہے بدعی طلاق کی، تو پھر ایسی صورت میں جب وہ حیض سے ہو، نفاس سے ہو، اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ فرمایا تھا کہ آپ رجوع کر لیں اور اس کے ساتھ رہیں جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو، پھر ثم تحیض ثم تطہر،
پھر وہ جب حیض سے پھر دوبارہ سے حیض سے پاک ہو اور پاکی اختیار کر لے، ایک حیض گزرے پھر دوسرے حیض سے پاک ہو، ثم ان شاء طلق و ان شاء امسک، تو یہاں اس کے بعد آپ ایک طلاق دینا چاہیں تو دے دیں اور رکھنا چاہیں تو رکھ لیں۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ شک اور شبہ ہوتا ہے کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آپ اس کو رجوع کر لیں، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ جب آپ علیہ السلام اگر یہ سمجھتے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کو آپ حیض کے بعد اگر چاہو تو طلاق دے دینا۔ آپ علیہ السلام اگر پہلے ہی اس شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی ہوتی تو پھر یہ آپ نہ فرماتے کہ اس کو بعد میں طلاق دینا، پھر تو کہتے یہ تو قبول ہو گئی نا، اب ایک طلاق تو شمار ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ اگر حیض کے پاک ہونے کے بعد پھر دوسری طلاق کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور یہی بات سورہ طلاق کی آیت نمبر یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وبهذا يعلم ان ابن عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامع فيها، تو وہ انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، اس لیے اس طلاق کو طلاق بدعی شمار کیا جاتا ہے۔ اور طلاق بدعی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، یعنی فهو مردود، وهذا هو الاظہر۔ تو ہمارے علم کے مطابق شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعی طلاق اہل علم اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ بدعی طلاق پر تو جو بدعی عمل ہوتا ہے نا اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نص موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ طلاقیں بدعی طلاقیں پاکستان اور انڈیا میں لوگ شمار کر لیتے ہیں، حقیقت میں تو یہ شمار ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ دینے والا الٹا گنہگار ہوتا ہے۔ اور یہی بات سماحت شیخ امام اور خطیب حرم مکی عبدالرحمن سدیس نے اپنے خطبے میں کہی، جو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس ویڈیو سے گھروں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرمائے، اور آپ اگر طلاق کے مسئلے پر پریشان ہیں تو افورڈیبل فیس آپ دے دیں۔ یقین جانیے تفصیل سے گفتگو کروں گا آپ سے، ہر پہلو پر گفتگو کرنے کے بعد پھر آپ کو سمجھا دوں گا کہ اکثر طلاق ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہیں، 99.9% طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، وہ طلاقیں بدعی ہوتی ہیں، جن کو مفتی طارق مسعود صاحب کے یہاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اور پھر اس کے بعد یہاں انڈیا پاکستان میں ایک اور حلالے کا چکر چلتا ہے۔ حلال حرامے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جب طلاق ہی نہیں ہوئی تو حلالہ کس بات کا ہے؟ اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے چینل پر اگر جو لوگ جوائن ممبر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی وجہ سے اس چینل کو سپورٹ جو آپ دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کام میں اس چینل کی بہت سہولت ہوتی ہے، اس لیے اپنی سپورٹ کو جاری رکھیں، بلکہ اس کو اپ گریڈ کر لیجئے تاکہ آپ اور ہم اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنے رہیں، اور دنیا میں قرآن و سنت کی شمع ہم چاروں طرف روشن کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا فون نمبر ہے 00966 504 686317۔